امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ائمہ مجتہدین میں یعنی جو فقہ کے 4 یہ امام ہیں، ان میں سے سب سے عظیم المرتبت ہیں۔ ائمہ مجتہدین میں سے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ امام شافعی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، کہ فقہاء تمام کے تمام ابو حنیفہ کے بچے ہیں۔ اور امام اعظم کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہے۔ 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں 70 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے، خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانے میں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق جو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، 2 روایات ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم ثریا پر بھی پہنچ جائے، ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے، اتنی بلندی تک پہنچ جائے جہاں لوگوں کا جانا ممکن نہیں ہے، تو فرمایا کہ فارسی لوگوں میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو وہاں سے بھی علم حاصل کر لے گا۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو حضور علیہ السلام پر سورہ جمعہ نازل ہوئی، حضور اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کی ہے، یا رسول اللہ، یہ کون شخص ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی تعلیم دیتے ہیں، ان کا بھی تزکیہ نفس کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو وہ آخرین سے کون مراد ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی جو حضور کی خدمت میں حاضر تھے، ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر علم ثریا تک بھی پہنچ جائے تو ان لوگوں میں سے، مراد فارسی، یعنی فارسیوں میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو علم وہاں سے بھی حاصل کر لے گا۔ محدثین کہتے ہیں اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات گرامی ہے، کیونکہ ائمہ مجتہدین میں اس درجہ فقاہت اور تقوی و پرہیزگاری کا حامل امام ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسی ہستی جس نے تقریباً 8 صحابہ کی زیارت کی ہے، کچھ سے سما بھی کیا ہے، اگرچہ اس میں کسی قدر اختلاف ہے، لیکن صحابہ کی زیارت کی ہے اور یہ تابعی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان موجود ہیں ان میں تقریباً 60% مسلمان ان کے پیروکار ہیں۔